اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، حاضر ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہیں۔ تو تھا نہیں ہے، بھیجا، تو اس کا مطلب جس کو بھیجا وہ ہے۔ اب قرآن ہے، قرآن کی صورت میں محبوب بھی ہے، جس کے پاس محبوب کا طریقہ ہے، محبوب کی محبت ہے، کیونکہ قرآن میں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے نہیں مانو گے تو اس طریقے سے مان لو۔ جب آپ بیعت لے رہے تھے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما۔ اے نبی جب آپ بیعت لے رہے تھے تو در حقیقت میں اللہ کی بیعت کر رہے تھے، تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دستور قدرت تھا۔ جس کسی نے عہد توڑا وہ اپنی خرابی کے لیے توڑے گا، جس کسی نے اس عہد کو پورا کیا جو اللہ سے کیا تھا بہت جلد اللہ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہاں ایک ایک بات جو صحابہ کرام ایمان والے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے وہ معاہدہ ہو رہا تھا، ہیں آج ہم اس چیز کو نہیں مانتے۔ ایک جگہ آپ نے مٹی پھینکی ہے، بندے مر گئے ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تو لوگ اس میں بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ وہ محبوب تو نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ بیعت کے وقت نبی کے ہاتھ ہیں، مٹی پھینکتے وقت نبی کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شاہد حاضر ناظر بھیجا ہے۔ کہیں لکھ دیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں لکھ دیا انا ارسلناک ہیں، تو ہر جگہ ہر آیتوں میں آپ کو گواہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کہیں حکم آگے کہ رسول کی مخالفت نہ کرو، تو لوگ اس کے باوجود کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم جو ہیں وہ ایمان کے کمزور ہو گئے ہیں۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑ لیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیابی کا رستہ یہی ہے۔ ابھی میں یہ پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ رسول کی مخالفت کی، یا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ آج لوگ قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے محمد پر دوسرا، اے ایمان والو تم بھی بھیجو۔ اب عام بندہ نہیں پڑھ سکتا، یہ ایمان والوں کو حکم ہے، اور کچھ لوگ ان کو روکتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس ہدایت ظاہر ہو چکی ہے، پتہ چل گیا کہ نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، نبی والا دین سچا ہے، اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جو ہے مقام غدیر پر من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ دیا، تو پھر کون تھے؟ انہوں نے رسول کی مخالفت کی، رسول کریم کی مخالفت کی، رسول کریم کی مخالفت۔ کون ہے یہ رسول کریم کی مخالفت؟ کون کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ آج تک رسول کریم کی مخالفت تو کر رہے ہیں۔ بھائی یزید کو حق پہ کہتے ہیں، جن کو حسین منی وانا من الحسین کہا گیا ہے، جن کو کہا گیا فاطمہ میری لخت جگر ہے۔ چلو ان بات تو آپ نبی کی باتیں نہ مانو، اور یہ تو مانو کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جنت کے سردار حسن حسین ہے، اور جب جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، وہ کس کی بیوی ہیں؟ مولا علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ جنت کے سردار حسن حسین ہیں، وہ کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ آج ہم شیعوں کے بغض میں اہل بیت کو کیوں بھلائیں؟ جب اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ ہم اس میں بحث میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آج ہمارا جو دین ہے وہ اسی میں ہے، یا تو رسول کے اوپر ہے، رسول کریم کی بحث پر ہے کہ نور ہے بشر ہے۔ یزید حق پر تھا، اس کو صحابی کہہ رہے ہیں۔ وہ صحابی بھی تو تھے، جب آپ سرکار نے قبلہ چینج کیا تو 10 صحابہ نے رخ انور چینج کیا، بقایا انہیں نہیں کیا، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ ان 10 کو جو دیکھے گا ان کو زیارت کر لینا، وہ جنت پا لے گا۔ تو باقی بھی تو صحابہ تھے نا۔ جب مقام غدیر کا ٹائم آیا تو جب مولا علی کو من کنتو کہا تو ایک صحابی وہاں حارث تھا، اس نے بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا علی کو اگر اللہ نے چنا تو ہمارے اوپر کوئی موت آ جائے، پھر اس کے اوپر پتھر آیا، وہ مر گیا۔ 3 دن مولا علی بیعت لیتے رہے۔ بھائی وہ ہمارے پاس نبی کے اسلام قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے، وہ تو ہم چل نہیں رہے۔ تو ہم جو ہے ہمارے پاس ایک چیزیں زہر ہو چکی ہیں، ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ 26 پارہ سورۃ محمد میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد ہدایت زہر ہو چکی ہے، ایک فائنل بات ہو چکی ہے کہ قرآن میں کے مطابق انصاف کرو، قرآن کے مطابق کھاؤ، قرآن کے مطابق چلو، ظلم نہ کرو، بے انصافی نہ کرو۔ تو رسول کریم کی زندگی کے طریقے پر چلنا تھا، تو ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آج ہم الٹے چل رہے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا اقرار کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، لیکن نہیں چلتے ہیں۔ کون بتاؤ چلتا ہے؟ پھر قرآن میں حکم ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے کیا حکم ہے؟ نماز آئی یا پہلے سیدھا راستہ آیا؟
آپ کیا نماز میں پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بات کریں تو اسے مدد چاہتے ہیں کیا مدد چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ بھی ان لوگوں کا جو ایمان لائے، جو انعام والے ہیں، جو احسان والے ہیں، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہو گیا، جو بہک گئے۔ اب کون بہکے؟ کن پر غضب ہوا؟ اللہ کہہ رہا درود بھیجو، وہ انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا کہ نبی کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، نبی کہہ رہا میرا بولنا خدا کا بولنا ہے، میرا بولنا خدا کا بولنا ہے۔ جب وہ بیعت لے رہے تو اللہ کہہ رہا میرے ہاتھ ہیں، جب وہ پتھر پھینک رہے، بندے مار رہے، کہہ رہے میرے ہاتھ ہیں۔ انہی ہاتھوں سے آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ آج ہم اتنے منافق ہو گئے، شیعوں کے بغض میں مولا علی کو چھوڑ دیا ہے۔ جب ہم نماز جو پڑھتے ہیں، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیک ایھا النبی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ وعلی عباد اللہ الصالحین، نبی کو سلام ہے، صالحین کے لیے کیا حکم ہے؟ ان چیزوں کو تم نہیں مانتے تو اپنے ماں باپ کے لیے تو مانو۔ کون سی آیت آئی؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ کس نے دعا مانگی؟ اسماعیل، اسحاق، لسمیع الدعا۔ تو اللہ بخشنے والا میرا پروردگار اپنے بندوں میں کے دعا سننے والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اور نماز قائم کرنے والا بنا۔ یہاں نہیں لکھا ہوا کہ پڑھنے والا۔ قائم کا مطلب یہ ہے کہ جو نبیوں کے حکم باتیں آتی رہی، جو نبی کو طریقے آتے رہے، جو اللہ ان کو بھیجتا رہا، اس کے مطابق چلنا تھا۔ لیکن ہر دور میں لوگ نبیوں کی مخالفت کرتے آئے اور غرق ہوتے گئے۔ اب قارون کتنا بڑا دولت مند تھا، فرعون ظالم تھا، یزید قاتل تھا، تو ان کا کیا انجام ہوا؟ دنیا میں 3 دولتیں گزری ہیں، دولت فرعون، دولت قارون، دولت ابراہیم۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے ماں باپ کو بخش، پیچھے پہلے سپارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے خاندان میں سے ایک ایسا بچہ بھیج پوری دنیا کا امام ہو، ہادی ہو، آج اس کا کلمہ باقی ہے تم اس پر بھی شک کر رہے ہو۔ دوسرے رسول چلے گئے ہیں تو ان کا کلمہ بند ہے۔ کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ من رانی فقد رالک، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ ایک وید ہمارے نبی کے وسلم ہے۔ جتنے نبی آئے ہیں وہ بستیوں کے تھے، شہروں کے تھے، کچھ ہزاروں پر تھے، کچھ لاکھوں پر اوپر آئے ہوئے تھے۔ لیکن ہمارے نبی کو تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ وہ نبی تمہارے نہیں ہمارے بھی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے ایک ہندو کا بیان سنا، وہ کہہ رہے جتنے وہ تمہارے نبی ہیں اتنے ہمارے نبی ہیں، اور ہم ان کو اپنا زیادہ قریب سمجھتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے ہم غم کرتے ہیں۔ تم مسلمان وہ ہو جنہوں نے ان کے خاندان کو ذبح کر دیا۔ تو آج وہی تو ہو رہا ہے۔ ہم اس کے مقابلے یزید کو حق کہہ رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں۔ جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ نبی حق پر ہے، نبی کی اولاد حق پر ہے، وہ مان گئے۔ تو کافر کون؟ جن کے دلوں میں فرق آ گیا۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جن کے دلوں میں فرق آ گیا۔ آج ہمارا اہل بیت کے دلوں میں فرق آ گیا، ان کے بارے میں ہم باتیں کر رہے ہیں، نبی کے اوپر درود السلام کی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اسی ہاتھ نے من کنت مولا کا، پھر بھی آپ کو اس پر شک ہے۔ بھائی کوئی صحابہ اکرام پر باتیں مت کرو، کچھ صحابہ زہری تھے، کچھ بات نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات تھی تو اویس کرنی کو جوبہ کیوں نہیں بھیجا کہ امت بخشوا؟ تو ان صحابہ کو کیوں نہیں دیا؟ ہر کے مرتبے اپنے تھے۔ سلیمان فارسی کو کہا میرے خاندان میں سے ہے، مولا علی کو پکڑ کے دیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک شخص عالم ہے، مفتی ہے، اس نے مدرس کی ہے، ایک شخص 40 سال بعد اس مدرسے میں آتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو اب بتاؤ وہ جو بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہے، بچپن میں جو ہے دین حاصل کر رہا ہے، اتنا کورس کیا ہے، وہ ایک جہل آدمی جو بعد میں آتا ہے تو اس کو آپ کہیں یہ بھی مفتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے جہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے جب نبی کے وسلم کا دور آیا تو کچھ لوگ صحابہ کرام ایمان لے آئے تو ان کی خوش قسمتی ہے، وہ نبی کے وسلم پر ایمان لے آئے ہیں۔ ان کے دور میں آیتیں آ گئیں کہ درود و سلام بھیجو، وہ اہل بیت سے پیار کرتے تھے، ان کا وقت تھا گزر گیا۔ آج ہم انہی صحابہ پر بحث کر رہے ہیں۔ بھائی انہی کا اپنا مرتبہ تھا، تمہارا اپنا ہے، آج تم کجیاں ڈھونڈ رہے ہو۔ تو جب دعا آئی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو کیا مطلب اس کا؟ اے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو، تمام مسلمانوں کو جس دن حساب ہوگا بخش دے۔ ادھر سے تو تم مانگتے ہو ماں باپ کے لیے دعا، اگر کوئی کھیرنی پکا کے، دال پکا کے فاتحہ دے دے کہتے ہو شرک ہے، اور یہاں تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ چلو اس طریقے سے نہیں تو ایسے ثواب پہنچا دو۔ اب جب درود السلام کی باری آئی ہے تو جب حضور کو حاضر سمجھو گے تمہارا درود بھی پہنچ جائے گا۔ حضور کا مطلب ہی کیا ہے؟ حاضر۔ تو اس کا کردار جب تمہارے پاس حاضر ہے تو وہ حاضر ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہو تو آپ کے پاس حضور کبھی نہیں آ سکتے،
کیونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہے. اگر آپ بے انصافی کر دو تو آپ پر لعنت ہے. تو آپ کے پاس حضور کیسے آئیں گے؟ خالی آپ زبان سے رٹتے رہو، کلمہ پڑھتے رہو، کیا فائدہ؟ وہ کتنے منافق تھے. مسلم بن کذاب جس نے حضرت ابوبکر صدیق سے جنگ کی، وہ کہتا تھا میں بھی نبی ہوں، وہ بھی تو نبی ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، اس پر کیا تھا؟ اس کذاب نے اپنی فوج تیار کی ہوئی تھی، جنگ لڑی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ صحابہ نے آ کے عرض کی کہ یا صدیق وہ تو کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ان کا یہ تو شیطان بھی کہتا ہے اللہ بڑا ہے، لیکن حکم مانتے ہیں. بات ہے رسول کی، رسول کا حکم ماننا تھا. یہ تو رسول جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے کہ رسول ہماری طرح ہے. وہ تو غریب گھرانے تھا، میں امیر گھرانے کا ہوں. وہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا ہے تو اس نے تو آپ نے پھر لگوا دیا. آپ نے کہہ دیا کہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور ساتھ یہ بھی کہو نعرہ رسالت.